اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبادت نثار ہے اور میں اے آئی جی پروکیورمنٹ ہوں آئی جی آفس کے اندر۔ آج جس ٹاپک پہ مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے ٹاپک کا جو پہلا پارٹ ہے کہ ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں، ان میں میری نظر میں سب سے زیادہ جو ہماری عوام الناس ہے یا پبلک ہے اس کے اندر تعلیم کی کمی اور جو تعلیمی شعور ہے اس کی کمی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ ایک معاشرے میں رہ رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں ٹریفک قوانین کی طرف، تو اس میں اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا جو معاشرے میں رہن سہن ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چونکہ معاشرے میں جنرلی جو ٹریفک قوانین ہیں ان سے آگاہی بھی نہیں ہے، نہ تو یہ کسی اسکول کے لیول پہ، نہ کالج یا یونیورسٹی کے لیول پہ نہیں اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے، تو لوگوں کو قوانین اور جو رولز ہیں ٹریفک کے متعلق اس کے متعلق اویئرنیس نہیں ہے۔ اگر اس میں جو میری نظر میں تیسری وجہ ہے وہ جو ہماری ٹریفک پولیس ہے یا جو ٹریفک قوانین کے انفورس کرنے والے ادارے ہیں، ان میں وسائل کی کمی ہونا، ان کے اندر ہیومن ریسورس یعنی کہ جو ہمارے پولیس ملازمان ہیں اور جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں ان میں جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے، روڈز کا نیٹ ورک بڑھتا جا رہا ہے، شہر جو ہے ان کی گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو ملازمین کی تعداد ہے وہ نہیں بڑھ رہی، روڈ نیٹ ورک بڑھتا جا رہا ہے، روڈ کی کوریج بڑھتی جا رہی ہے، جو نمبر آف وہیکلز ہیں جو سڑک کے اوپر آ رہی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو تیسری وجہ ہے وہ یعنی کہ وسائل کی کمی سے مراد جیسے ٹریفک سگنلز کا نہ ہونا، روڈ انفراسٹرکچر کا ایک معیار کے مطابق نہ ہونا، جو ہماری لائٹس ہیں ان کا پراپر نہ ہونا، ٹریفک سگنلز کی عدم موجودگی، اور اس کے علاوہ ٹریفک ملازمین یعنی کہ جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے ان کی کمی ہونا اور اس کو جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اس کے مطابق نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ پھر اس میں قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے میں، جس میں بالخصوص میرا، آپ کا اور ہمارے جو پولیس اینڈ آرگنائزیشن ہے ان کا سب سے بڑا کردار ہے، وہ ہے قوانین کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا، جس کو انگریزی کے اندر انفورسمنٹ آف ٹریفک لاز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کیا جانا سب سے انتہائی بنیادی کام ہے، اور یہ جتنے بھی قوانین نافذ کرنے والے ادارے اور بالخصوص ہماری ٹریفک پولیس یا جو پولیس ہے اس کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ تو اس میں قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کے اندر مختلف جیسے ٹرک ایسوسیشنز ہیں یا ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز ہیں، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ایز اے پریشر گروپ کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مختلف جگہ پہ رکشا ایسوسیشنز، یہ چنچی کی ایسوسیشنز، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پریشر گروپس کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹریفک قوانین سے رعایت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بنیادی کردار ہے پولیس کا کہ جب تک ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے والے ادارے بالخصوص ٹریفک پولیس کو اپنا یہاں پر اہم اور بنیادی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک قوانین کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہمارے چونکہ جو ٹریفک قوانین ہیں اس میں، اور اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ایکسیڈنٹ کی صورت میں نظر آتا ہے، جس میں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اور یہ بے تحاشا نقصان ہے۔ اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہر سال ٹریفک قوانین کی وائلیشن کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جاں بھاگ ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ گاڑیوں کا بڑا نقصان ہے۔ اگر یہ نقصان اوورآل ملا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ اسی کے مقابلے میں جو ہماری قتل ہے یا ہمارا اقدام قتل کے جو واقعات ہیں اس سے بہت کم ہوگا۔ تو یہ جب ٹریفک قوانین پر پراپرلی عمل نہیں کیا جائے گا تو ایکسیڈنٹس اس کا لامحالہ نتیجہ نہ ہونے ہیں۔
چونکہ ٹریفک ایکسیڈنٹ کو روکنے کے اندر اور پھر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے کے اندر پولیس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف ادارے ہیں جن کا اس کے اندر کلیدی کردار ہے، جس کے اندر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، اس کے علاوہ ہماری نیشنل ہائی ویز اور پروونشل ہائی ویز ہیں کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو ریسکیو 1112 کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ 4-5 ادارے ہیں جنہوں نے مل کے ٹریفک کے قوانین کو بہتر کرنا ہے تاکہ اوور لوڈنگ نہ ہو، تاکہ لوگ اوور لوڈنگ کی وجہ سے غیر معیاری جو ہماری اسپیسیفیکیشنز ہیں مختلف وہیکلز کی، اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ٹریفک قوانین کی وائلیشن کے اندر ان تمام اداروں کا کردار آپس میں اس طرح مضبوط نہیں ہے، یہ آپس میں ویل کنیکٹڈ نہیں ہیں اور ان کے اندر کوآرڈینیشن کی کمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وائلیشن ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ٹریفک قوانین کی وائلیشن کے اندر اگر ہم اس بات کو ڈینائی کریں کہ جو ہماری کرپشن اور مل پریکٹسز ہیں ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے، جس کے اندر ٹریفک پولیس بھی شامل ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور ہمیں یہ اس بات کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان اسپیکٹس کے اندر بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانا ہے وہ اکراس دی بورڈ ہو، وہ سب کے لیے ایکول ہو اور کوئی بھی اس کے اندر اس میں کسی بندے کو کوئی ایکسیپشن نہ ملے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا میرے ٹاپک کا۔ اب دوسرا حصہ ہے کہ ہم ان کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں، جو ٹریفک قوانین کی وائلیشن ہے ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ عوام کے اندر اس کی آگاہی ہو، عوام کے اندر اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ اگر ٹریفک کے قانون پر عمل آپ یا رولز پر عمل نہیں کریں گے تو یہ کوئی بے ضرر چیز نہیں ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے جو جانی اور مالی نقصان کی صورت میں ہمارے معاشرے کو اور ہمارے ملک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس میں عوام کو اس کی آگاہی دینا بہت ضروری ہے، جس کی بنیاد ہم اپنے تعلیمی اداروں سے، اسکول، کالجز، یونیورسٹی اور مدرسوں سے کر سکتے ہیں۔ اس کو بالکل وہاں پہ تعلیمی اداروں کے اندر ایک سلیبس کا حصہ بنایا جائے اور بچوں کو یہ ایز اے سبجیکٹ کے طور پر اس کے اوپر اویئرنیس دی جائے اور اس کو ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پر، یا جس طرح اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، اس کو ایک میسو لیول کے اوپر ہمارے جو بھی بچے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے بچے ہیں، ان کے اوپر اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹریفک قوانین پر نہ عمل کر کے جو ہمارے نوجوان بالخصوص جو موٹر سائیکل اور موٹر بائکس چلاتے ہیں، میں اور آپ، ہم اپنے سوشل میڈیا پر اور آج کل اس دور کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے ون ویلنگ کر رہے ہیں، کیسے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کیسے وہ قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو اس میں وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، وہ کسی کا تو شاید ہی نقصان کریں، اس سے زیادہ بڑھ کر وہ اپنا اور اپنی فیملی کا نقصان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مقصد کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو یوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام الناس کو آن دی ہول یہ بات پہنچائی جا سکے کہ ٹریفک قوانین کسی بھی معاشرے کا ایک بنیادی جزو ہیں، اگر معاشرہ ان پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے نقصانات ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہم سب کو اٹھانے پڑیں گے۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا پہلے بھی تھوڑا سا ذکر میں نے کیا، جیسے ہمارے بس سٹینڈز ہیں، ٹرک سٹینڈز ہیں، ہمارے چنچی رکشاز ہیں اور دوسری پرائیویٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ان سب کے لیے ان سب کو اویئرنیس دینا، وہاں پر باقاعدہ لیکچرز کا انعقاد کرنا اور یہ بات ان تک پہنچانا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے سے ہی ان کی بھی اور معاشرے میں باقیوں کی بھی جان و مال جو ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ٹریفک میں وسائل، ٹریفک پولیس میں بالخصوص جو وسائل کی کمی ہے، یا اسی طرح جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے نیشنل ہائی ویز یا پروونشل ہائی ویز ہیں، یا اس کے علاوہ ریسکیو 1112 ہے، اور اس میں اس کے علاوہ سیکٹری آر ٹی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بڑا اہم ہے، روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA وہ بہت اہم ہیں۔ ان کے اندر جو وسائل کی کمی ہے ان کو پورا کیا جانا بہت ضروری ہے، جہاں نئی سیٹس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آج کی
रिक्वायरमेंट के मुताबिक नई सीट्स क्रिएट हों, लोगों को वहाँ जॉब्स दी जाएँ और जॉब्स देने के साथ साथ उनको ये बुनियादी ज़िम्मेदारी दी जाए। उसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, लाइट्स हैं और इस तरह की दूसरी जो कर्व्स हैं, जो रोड इंजीनियरिंग है, उसको बेहतर किया जाए ताकि लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस आए। फिर तीसरा जहाँ पे मेरा और आपका किरदार सबसे ज़्यादा अहम है कि हम ट्रैफिक कवानीन के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराएँ, इसके अंदर किसी को कोई एक्सेप्शन ना दें। अगर हम इसमें किसी बंदे को रियायत देंगे तो हम बेसिकली उसी का ही नुकसान करेंगे, वो इनकरेज होगा और अगली दफ़ा खुदा न खास्ता वो किसी ऐसी वायलेशन के अंदर आएगा जिसमें वो अपना या किसी और का जानी व माली नुकसान कर बैठेगा। फिर ट्रैफिक पुलिस को और पुलिस को बाकी जो हमारे इदारे हैं जिनका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, उनके साथ एक मरबूत कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ये मीटिंग्स कोऑर्डिनेशंस रेगुलर हों और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठ कर इस बात का इरादा करें कि कैसे ट्रैफिक के कवानीन को बेहतर किया जा सकता है, कैसे इन पर अमल दरामद को बेहतर किया जा सकता है, और ये एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट होगी। इस कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट के ही नतीजे के अंदर जो है वो माशरे में बेहतरी दी जा सकती है। फिर इसके अलावा इन दी लास्ट मैं ये लाजमी कहूँगा कि जो हमारे पुलिस और दूसरे हमारे इससे अलाइड डिपार्टमेंट्स जो कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद में जिनका किरदार है, इनके अंदर हमें एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा ऑनेस्ट और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है। और हमें इस चीज़ को अपने आप को इस लेवल पर लाना है कि हम एक ईमानदारी के साथ, एक जुर्रत के साथ ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद करा सकें, और इसके अंदर जो मेरा और आपका किरदार है वो हम इस माशरे की बेहतरी के लिए करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद।